شیخ حماد حنبلی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، یہ وہابی مولوی ہے، یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، طالب علم تھا، اس کا نام تھا سعد الدین۔ یہ سبق یاد کرتا، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، بڑی محنت کرتا، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، بڑی کوشش کرتا، لیکن پھر بھی ہر وقت پڑھتا رہتا۔ اس سے کتاب چھڑانا بڑا مشکل تھا، یہ جب کتاب لے کے بیٹھ جاتا پھر پڑھتا ہی رہتا، بڑی مجبوری ہوتی پھر کتاب چھوڑتا، ورنہ کتاب نہیں چھوڑتا تھا، یہ پڑھتا رہتا۔ ایک وقت کیا ہوا، یہ رات کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے، سبق یاد نہیں ہو رہا، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اگر مجھے سبق یاد نہیں ہوتا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، تو نے مجھے کند ذہن بنایا، میرا ذہن کمزور ہے، پھر بھی مجھے یاد نہیں ہوتا، پھر بھی میں تو پڑھتا رہتا ہوں، مجھے اس پہ راضی ہو جا۔ یہ دعا مانگی، کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، سعد الدین کیا کر رہے ہو؟ پڑھ رہا ہوں۔ آؤ باہر سیر کو چلیں۔ کہا میں دنیا میں سیر کرنے کے لیے نہیں آیا، دین کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جسے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا؟ کہا میں سیریں کرنے نہیں آیا، میں دین کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ کچھ وقت گزرا، پھر دروازہ کھٹکا، آؤ باہر سیر کو چلیں۔ کہا نا میں نہیں جاؤں گا۔ کچھ دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا آدھی رات کا وقت ہے، یہ ہے کون؟ کہا تم ہو کون؟ آدھی رات کا وقت ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا نا میں کتابیں نہیں چھوڑتا، میں نے پہلے عرض کیا سعد الدین سے کبھی کوئی کتاب چھڑا نہیں سکتا تھا، اپنی مرضی سے جب تک نہ چھوڑے کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا۔ جب تیسری دفعہ دروازہ کھٹکا، اس نے کہا ہو کون؟ اب جو آگے سے جواب آیا سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جواب آیا سعد الدین محمد ینتظر لک، اٹھ کے باہر تو آ، اللہ کا نبی تیرا انتظار کر رہا، اٹھ کے باہر تو آ، اللہ کا نبی تیرا انتظار کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا، پھینکی اس نے کتابیں، بھاگ کے دروازہ کھولا، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قدموں پہ بوسہ دیا، کہا حضور کیسے کرم فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سعد الدین تو نے دعا کی، اللہ مجھ پہ اس لیے ہی راضی ہو جا کہ یاد نہیں بھی ہوتا میں تو پھر بھی پڑھتا رہتا ہوں، اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تجھ پہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، اپنی تھوک مبارک سعد الدین کو عطا فرمائی، سعد الدین نے اس کو پیا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی میں تھے اس وقت بھی آپ علیہ السلام جب بھی تھوک مبارک باہر نکالتے، صحابہ اس کو زمین پہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ اٹھا کے ماتھوں پہ مل لیتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو والا پانی بھی گرنے نہیں دیتے تھے، اسے بھی ہاتھوں میں اٹھاتے، کوئی پی رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے، اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو یہ سعد الدین کہ میں پہلے بتا دیا، یہ ایک وہابی مولوی بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھ رہا ہے کہ جاگتے ہوئے سعد الدین کو اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، حضور علیہ السلام چلے گئے، یہ سو گیا، صبح اٹھا، صبح کلاس لگی۔ اب کیا تھا، جب کلاسیں لگتی ہیں نا حدیث کی تو آپس میں ایک دوسرے سے لوگ تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھ لیں کہ بحث کرتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے تو پھر ایسے کیوں، ایسے ہے تو ایسے کیوں، بحث کرنے لگے تو سعد الدین نے بھی اپنے سامنے بیٹھے بندے سے بحث کرنا شروع کر دی۔ اس نے دل میں کہا آمدہ جاندہ تینوں ککھ نہیں تو میرے نال بحث شروع کر لئیے، کیوں بےزتی کروانی ہے میرے کو؟ لیکن اس کے استاد کہتے ہیں جب بحث شروع ہوئی تو سعد الدین ایسے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے جیسے بپھرا ہوا سانپ انسان پہ حملہ کرتا ہے، ایسے دلائل دے رہا ہے۔ استاد اتنا حیران ہوا، بحث چل رہی ہے، آ کے انگلی سے پکڑا سعد الدین کو سائڈ پہ لے گیا، کہا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ ایک رات کے اندر تو اتنا لائق ہو گیا، تجھے تو کچھ آتا نہیں تھا، اتنا کچھ تجھے کہاں سے آ گیا؟ سعد الدین نے بتایا کہ کل رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا، اس تھوک مبارک کی برکت ہے کہ مجھے اتنا علم آ گیا ہے۔ اب استاد کیا کہتا ہے سنیں گے تو دل وجد کرے گا۔ استاد کہتا ہے سعد الدین تو کتنا خوش قسمت ہے، کاش اللہ نے مجھے بھی کمزور ذہن والا بنایا ہوتا، سب سے سائم زمانے میں معذور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، ان کو رحم آ گیا میرے حالات پر، میری عظمت میری بے بسی بن گئی۔ کاش سعد الدین میں بھی کمزور ذہن والا ہوتا، اللہ مجھ پہ بھی راضی ہو جاتا۔ یہ نوجوان جسے کچھ یاد نہیں ہوتا تھا، جسے یاد کرتا تو بھول جاتا تھا، اس نے پھر اتنی کتابیں لکھیں، آج بھی تاریخ کے اندر امام سعد الدین تفتازانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اتنی کتابیں لکھیں، ایسا عالم کوئی آیا ہی نہیں آج تک، بلکہ آج بھی مکمل درس نظامی پڑھا ہوا بندہ بھی ان کی کتاب کو بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اتنی اعلیٰ کتابیں لکھیں، اتنا علم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت سے عطا ہو گیا، لیکن وجہ کیا بنی؟
کہ دل میں لگن تھی ہر وقت پڑھتے رہنے کی۔ ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں، یہ چیزیں لازم ہے یاد کرنا، تو یہ آگے سے کہہ دیتے ہیں اب بس عمر گزر گئی ہے۔